الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین و امام المتقین و رسول رب العالمین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. واجب تکریم حضرات کرام، اسلام دے اندر بہت ہی نازک اور اہم مسئلہ بدعت دا مسئلہ ہے کہ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبہ جمعہ جدوں خطبہ پڑھ دے تو بعد ضرور دہراؤندے کہ لوگوں سب تو بہترین اللہ دی کتاب ہے اور سب طریقیاں چ اعلیٰ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے. وشر الامور محدثات، سب کاماں چ برے کام ہے وہ جڑے نویں کڈے جان. وکل محدثۃ بدعہ، کہ ہر نویں شے جڑی وہ بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر نویں شے گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر گمراہی کا انجام دوزخ ہے. یہ بات دہراؤں دے، مگر جب اسلامی لٹریچر پڑھی دا تو بڑے بڑے علماء جڑے نا مسئلے سے پھنس گئے، کیونکہ دوسرے پاسے ایسی شاید بھی انہوں نے نظر آئیاں جڑیاں نویاں مگر انہوں نے اچھی بدعت کیا گیا. برا نہیں کہنا بیاہ فراج یوں آ رہے میں بڑے بڑے بہت اچے ہے اور وہ سارے سر تاج ہے. مسئلہ ایسا ہو گیا کہ کئی علماء نے آخیا یار رسول اللہ کا جڑا فرمان ہر بدعت گمراہی ہے، یہ ایسا عام ہے جڑا مخصوص میرے بعد فرمایا آپ نے عام گل ہے مگر یہ کئی چیزاں باہر نویاں مگر وہ کوئی گمراہی نہیں. انہوں نے پھر بدعت کی دو قسم کرتی، چھوٹے نہیں. شیخ عز الدین عبدالسلام مجتہد مطلق 8ویں صدی ہجری اسلام کا تھم ہے. انہیں آخیا بدعت نے کیوں کہی جاندے ہر بدعت گمراہی ہے. بدعت جڑی ایک جڑی وہ صحیح ہے، ایک حسن ہے، ایک بری ہے، ایک ہے نویں شاہی مگر وہ اچھی ہے کوئی بات نہیں. وہ پھر 5 قسم انہوں نے کرتی. کچھ واجب ہے، ایسیاں بدعتاں جڑیاں ضروری ہے کہ جویں جڑے غیر مسلم لوگ ہیں انہوں نے جواب دینے لئی جڑی اسی دلیلاں دینے کتاباں لکھنے علم کلام بنیا بھئی انہاں دے اعتراض جواب ہے بعد چ لکھیاں گئیں مگر یہ ضروری ہے. دین دی مدد واسطے نواں کم کرنا پیا. بغیر مسلم کی اعتراض کر دے تو انہوں نے جواب کی. ایک بدعت محرمہ جو حرام ہے، ایسے برے کم کر لے جان جڑے بالکل دین دے خلاف ہے، وہ حرام بدعت ہے. ایک جڑے وہ مندوب ہے کہ نہ فرض یا نہ حرام ہے، نیک کم ہے اگر کوئی کر لے ثواب ہے، نہ کرے گناہ انہوں بھی کوئی نہیں. ایک مکروہ ہے کہ وہ کرنے نہیں چاہیے مگر کر لے تو ایڈا گناہ نہیں ہوتا. ایک مباح کہ کرے نہ کرے. طرح طرح دے کھانے پکانے، بریانی ہے یا پلاؤ ہے یا سمجھو زردہ ہے، یہ کوئی دین چ نہیں. اس تو نویں شاہ ایک آدمی جڑی مرضی پکاؤں نہ ثواب ہوندا رہا. 5 قسم جڑیاں دین سی، واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح. اے 5 مثالاں انہوں نے دتیاں. اور بعد صحیح مسلم شریف دے شارح اور ان دی شرح دنیا اسلام منی جاندی امام نبوی انہوں نے آخیا بدعت اسی طرح ہی 5 قسم دی ہے، کچھ اچھیاں کچھ بڑیاں. اور امام ابن حجر اسقلانی ایڈے بڑے امام جنہاں دی کتاب تو بغیر اسی قدم نہیں اٹھاؤندے صحیح بخاری دی شرح وہ بھی اسی طرح کہیں جی. تو مطلب یہ ہے کہ ایویں جاہلاں وانگوں بحث نہیں کرنی. اے موضوع چل رہا ہے گا نازک ہے، اینو حل اس طرح کرنا بھی دماغ صاف ہو جائے. ایڈے وڈے جڑے بیکاں دے بدعت سیاح حسنا ایکاں دے نہیں بدعت جڑی صرف گمراہی ہے. ایڈے وڈے عالم اور امام جڑے اس بحث پہ گئے رہے پروں اگے پھر گروہ بن گئے، رستے جدے ہو گئے. اینو کسے علم نال سیٹ کرنا بھی وہ اس پاسے کیوں گئے اور دوسرے جڑے انہوں نے اس طرح کیا کہ کوئی آندے ہر نئی چیز گمراہی ہے، کوئی آندے نہیں بھائی بہت ساری چیزاں نویاں مگر وہ دین ہے، انہوں کے اندر کوئی برائی نہیں. تو اس بارے پچھلے جمعے بھی تسی گل ایک سنی، ایک جو انہوں ذہن چ رکھنا کہ بڑے بڑے امام جڑے نا جدوں مثالاں دیندے اے ہن میرے سامنے اگے بھی حوالہ دتا چل حاوی الفتاوی یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ نے مولود شریف سے بحث کی تو کیا بھئی 2 چیزاں ہوندیاں دین کسی مسئلے نوں ثابت کرنی. ایک نص ہوندی ہے کہ صاف نہ لے کے وہ شے قرآن حدیث چاہیے ہوئے. یہ اسی مننے کہ مولود نا دی کوئی شے قرآن حدیث نہیں، نہ حضور دے زمانے چ ہویا نہ صحابہ دے ہویا نہ امام 500-600 سال بعد ہوا. یہ نواں ہونا اسی مننے مگر نواں ہونا ایک برا نہیں ہو جاتا. بدعت حسنہ رسالہ ہی شروع کیتا تو دے کیا بے کوئی شک نہیں یہ نہ آپ دے زمانے چ نہ بعد چ
ہوا من البدعۃ حسن، اچھیاں بدعتاں جو جنہوں کرنے والے نوں ثواب ملے گا کیونکہ حضور دی تعظیم کر لیا۔ بدعت حسنہ دا حوالہ تھلے جڑے سی حاشیہ لکھنے والے انہاں لکھیا وہ دوسرے دن دے اقول کیف تکون بدعۃ حسنہ، کس طرح ہو سکتی بے شک بدعت بھی ہوئے تو حسن بھی ہوئے، لأن المحسن لها اما الشارع فلا تكون بدعہ، کیونکہ اگر تو انہوں اچھا خود رسول اللہ کیا گیا تو انہیں بدعت کیوں ہونا، پھر وہ تو دین ہی ہے۔ وَأَمَّا الْعَقْلُ فَلَيْسَ مَذْهَبَ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، جے تسی آکھو ساڈی سمجھ چاہندی ہے چنگی گل قرآن حدیث نہیں تو آندے اہل سنت دا مذہب ہی نہیں کہ دین چکل جڑی یہ فیصلے کرے۔ لأن الحسن والقبح راجعان للشرع، کیونکہ کسی شے دا اچھا ہونا یا برا ہونا دین چ یہ رجوع شریعت والا ہے، شریعت نوں پوچھا جاؤ گا۔ اس تو شریعت ہے کہ بدعت نہ کہو، وہ اپنے آپ ہی ٹھیک ہے، شریعت نہیں تو تہاڈی عقل اور قیاس نہیں چلتی۔ فما حسن الشارع فحسن، اگر شارع علیہ السلام ہی انہوں ٹھیک کہہ گیا اچھا کہہ گیا تو حسن ہی حسن ہے، بدعت کہنوں لاؤنا نال۔ وما قبح فهو کبھی، جنہوں اللہ دے رسول برا کہہ گیا وہ کبھی ہے۔ وقد غلط کثیر من العلماء فی هذا المبحث، اس بحث چاہتا بڑے بڑے علماء کو غلطی ہے۔ حاشیہ والا وہ لکھتا امام سیوطی اتنے وہ لکھتا کہ بدعت ہے مگر اچھی ہے، اور اگے چل کے پھر منتا کہ جے تسی آکھو نا بھی قرآن حدیث چاہتے ہیں اج کل لوگ ہمیں ہٹ ترنی کر کے حضور نے منایا صحابہ نے، یہ شرارتی لوگ ہیں۔ کوئی بریلوی عالم نہیں سی آندا، اللہ انہوں سے بھی رحمت کرے گا، وہ منتے سی کہ بدعت ہے۔ 600 سال بعد چلیا الملک المظفر شاہ عرب العراق نے شروع کی، مگر نیک کام اچھا حضور دی محبت اور اے پلی لیندے سی۔ یہ بھی لکھ دیا کہ دین دے اندر جو ہوندا نا کہ کوئی شے اچھی ہے، ان طلب فی المندوب تکون تارۃ یکون بالناس، اے میں 192 صفحے تو پڑھ پہلی جلد، کہ جدوں کہنا نا بیا کم کرو اچھا، اے یا تو شریعت نہیں آکھیا اس طرح کرو، تارۃ یکون بالقیاس، اور کدی شریعت نہیں ہوندا قرآن و حدیث مگر گویڑنا اسی آنے ہیں بھی فلانا جو نیک کام ہوگا یہ بھی وہ ملتا، قیاس ہمیں تیر سکیا نہیں آتے، ایک شے نوں دوسری شے دے نال ماپنا کہ جے حلال نال ہی رلدی ہے تول برابر ہے تو ظاہر بات جڑا حکم ہوتا یہ بھی ہونا، جدو وزن بھی کچھ ہے، اگر بری نہ ملتی تو برا، قیاس جانچن نوں آتے کہ نویں شے جڑی نوں جانچو بھی حلالاں نال رلدی کہ بریاں، تو فرماؤں دے شریعت جڑا ہے کہ تسی آندے نیک کام کرو، یا نس نال ہوندا کہ خدا رسول خود کیا، یا قیاس نہ وہذا وإن لم يرد فيه نص، اس بارے موضوع شریف نص کوئی نہیں آئی، نہ اللہ نے کیا نہ رسول نے کیا نہ صحابہ نے۔ ففی القیاس علی الاسنان ذات، مگر دو چھیں ایسیاں سانوں ملیاں جنہاں تو اندازہ ہوندا بھی ٹھیک ہے۔ عاشورے دا روزہ رکھیا موسیٰ علیہ السلام نے، حضور نے بھی رکھیا کہ اس دن بنی اسرائیل نے نجات پائی سی، فرعون غرق ہوا، شکر دے طور ادا کی۔ ایک اتھوں سانوں اندازہ جاوے نعمت ملے تے او دے تے شکریہ کرنا چاہیے۔ دوسرا سوموار دا روزہ رسول کریم علیہ السلام رکھ لے سی، پوچھا آپ نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا، اس دن ہی میرے تے نبوت اتری۔ اے دو بنیاداں دیا صاف نہیں لکھیا، نہ حضور نے کیتا نہ سنے، اینا دونوں چیزاں تے قیاس کر کے اسی کیا، جب یہ دونوں نعمت دے شکرانے ہویا، روزہ بھی آپ نے رکھیا اس دن عاشورے دا، یہ تو پتہ لگا ٹھیک ہے۔ تو یہ اتوں یہ گل تواڈے سامنے واضح ہوئی بے ہٹ دھرم لوگوں کی گل علیحدہ، علم والے سارے مندے بھی شہر نوی ہے، اگے آندے حسن اچھی ہے، اور کہن والے بھی بڑے بڑے ہیں، بہت چوٹی کے لوگ ہیں، انہوں کی توہین کوئی بھی نہیں کر سکتا، سارے آپ بھی پاویں اہل حدیث جو بندی انہوں کا احترام کریں کارن۔ تو ایڈی وڈی گل جڑی ہے یہ رسول اللہ فرماؤں ہر بے گمراہی ہے، بڑے بڑے آندے نہیں گمراہی نہیں اچھی بھی ہوندی، اور یہ لیے وہ مجبور ہو گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے جیسے تراویح بعد نماز شروع ہوئی ہے، رسول کریم علیہ السلام دے بارے چاہتا بھی آپ نے ایک دو دن پڑھی، لوگوں نے پیچھے مڑ کے چھڑ دیتا بھی فرض ہونے کا ڈر ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ باقاعدہ جماعت شروع کرتی ایک امام دے پیچھے، اور پھر نکلے جماعت ہوں ویک کیا کیا نعم البدعۃ ہذہ کہ بہت اچھی بدعت ہے، وہاں ویکھو بدعت کیا اور اچھی کیا، اے بدعت حسنہ کہنے والا دا پہلا سہارا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تو بڑا دین تسی جانتے جی، ہر بدعت گمراہی سے انہوں کیوں کیا بدعت ہے، واقعی انتظام حضور دے زمانے نہیں سی مگر اچھا۔ اور دوسرا کیا بیا جمعے دیاں دو اذاناں ساڈے تے ایک ہی ہوندی، اسی سنت نبی چ رہے ہیں مگر خیر دوسری نے بھی کوئی برا نہیں جانتا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانے شروع ہوئی کہ دو اذاناں شروع ہو گئیاں، ایک پہلا ہوندی ایک دوبارہ ہوندی ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو ہوئی، صحیح بخاری مسلم سب سے نبی علیہ السلام دے زمانے نہیں سی، ابو بکر دے نہیں سی، عمر دے نہیں سی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانے جدوں مدینہ بہت بڑا ہو گیا تو انہاں ویکھیا بھی جے ایک ہی اذان رہے جڑی ممبر تے بہن تو بعد جمعہ ہی لنگ جاندا انہاں جاؤں جاوے، اس لیے ایک اذان پہلا ہونی چاہیے جتے کٹھے ہو جان، دوسری پھر اصلی رہنی چاہیے خطبہ سن لے۔ تو انہوں حضرت عبداللہ بن عمر خود کیا کہ بدعت ہے، مگر امت ساری مان دی بدعت اچھی ہے،
اے تہانوں دس رہا کہ کیس کی ہے، ایویں خام خواہ گل نہیں ایک دوسرے پینا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ مسئلہ کتنا حل ہوئے کہ بدعت بھی من رہا ہے، صحابی اور اچھا بھی کہہ رہا ہے۔ صلاۃ الضحیٰ لوگوں نے باقاعدہ آ کے مسجد پڑھنی شروع کرتی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے قتل تو بعد سب تو اچھی بدعت جڑی لوگوں نے کڈی نا وہ چاشت دی نماز ہے کہ مسجد چاہ کے یہ ضحیٰ دی نماز پڑھتے رہو۔ بدعت کیا اور اچھی کیا؟ یہ تو جڑے لوگ اس پاسے ہو گئے کہ بدعت بھی ہوندی ہے اچھی بھی ہوندی ہے، وہ بدعت حسنہ کہہ نہیں دیا، بدعت سیئہ کہہ نہیں دیا۔ دوسرا لفظ ہے جڑی بدعت مستحسنہ کہ وہ بدعت جس کو پسند کیا گیا، بدعت مستقبہ جس کو کبیرہ برا جانا گیا۔ ایک وہ ہے دوجے پاسے ایک روز جڑا آندا نہیں بدعت جڑی ہے گمراہی گمراہی، یہ حل ہن کی ہے؟ حل توجہ نہ سننا، اینو پھیلاؤ دنیا جر مسلمانوں کٹھے کرو، برا پلا کہن دی لوڑ نہیں، یہ علم والوں دی گل ہے اور اینو بالکل علم نہیں حل کرنا کہ اللہ دے رسول چاہتے ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہہ رہا ہے کہ اچھی ہے بدعت ہے مگر ہے اچھی۔ تو سارا تو پہلی گل تو جی اس گل کے جواب پچھلے جمعے دسی شاید تے ذہن چ نہیں، چلو انہوں میں کر دیا، وقت رہ گیا تھوڑا، ادھر عمرے کے دن آتے جاتے وہ بھی بیان کرنا، یہ بھی موضوع بڑا نازک ہے، چاہیے چاہیے کئی جمعے ہون ایک ایک پوائنٹ نو کلیئر کیا جائے، مگر چلو جس طرح بھی ہو سکیا تھوڑا بہت انہوں سمیٹا۔ جہی گل علامہ سیوطی نے کہی نا بے قیاس تو اسی کم لینے کہ عاشورا جڑا ہے وہ روزہ اور اسور کا قیاس کا مقام نہیں، یہ انہوں کی غلطی ہے۔ قیاس اس شاید ہوں بھی وہ صورت حال رسول اللہ کے زمانے چ نہ ہوئے، حضور علیہ السلام بعد پیدا ہوئے ہون، بعد ایک مسئلہ پیدا ہوئے، اتنے علماء دے کہ نس نہیں، کیونکہ اس زمانے ہے ہی نہیں، اللہ رسول نہیں کوئی اس بارے یہ دوسری چیزوں نہ جانچ کے فیصلہ کریے بے نیک بندہ۔ کعبہ شریف کی میں مثال دینا کہ کعبہ رسول اللہ کے زمانے حضور دا طواف کرتے سی، یہ سجدے کرتے سی، یہ ادب سکھایا گیا سن، یہ منہ کر کے پیشاب پخانہ نہ کرو نہ پش کرو، بڑا احترام اللہ کا کر، مگر ایک احترام وہ لوگوں نے بعد کر لیا، اور فقہ دی کتاباں کئی فقیاں نے اچھا ڈالا بے کعبہ شریف تو جدا ہو، آخری طواف ودا کرو تو پھر کنڈ کر کے نہ اتوں آپ پچھلے پیری مڑ ترے آؤ، ہے ککرا پچھلے پیری مڑتے آؤ، منہ کعبے شریف پر ہے۔ ہوں بظاہر کلی ادب کی گل ہے، مگر علماء جڑے سی نیک انہوں نے آخیا بالکل بدعت، اور یہ بدعت بھی بری ہے کیونکہ کعبہ بھی حضور کے زمانے سے کعبے کا ادب بھی حضور نے سکھایا کہ آپ تو زیادہ کون ایک کوئی نویں گل پیدا ہوئی جہاں تمہیں نواں ادب سمجھا۔ اس تو ایک قیاس بڑی گل جی پہلا پوائنٹ پہ اتنے قیاس نہیں چلتا، عاشورے ہلکی گویڑ لاؤنا تے سوموار دے روزے ہلکی لاؤنا، حضور کی پیدائش کا دن جاؤں سی تے مسلمان دلوں جانو حضور سے قربان سی، اور آپ کی محبت تو بغیر دین نہ ہی کسی شاید نہیں، اس تو رسول اللہ ہی نہ سمجھن، صحابہ ہی نہ سمجھن، یہ بھائی قیاس کوئی نہیں، کوئی نواں مسئلہ پیدا ہو گیا، بینکنگ آ گئی، انشورنس، جتنے تھی قیاس کرو، اتنے وکھاؤنا پینا بھی خود رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کا کی طرح عمل، ایک تو قیاس کے دائرے تو باہر دی گل ہے، قیاس اتنے چلو گا اور دین قیاس نو منتا قیاس نو، ورنہ ایک جگہ سے رک جائے، قیامت تک پتہ نہیں کی صورتحال ہونی۔ اسی انجیکشن کرواؤ لگ پے روزے کی حالت سے، جہاز سے نماز پڑھن لگ پے، کیونکہ اللہ رسول نے اس زمانے سے نہ بیان کیتا، اتنے قیاس ہی کرنا ہے بھی ہوں نماز جائز بنتی ہے جہاز یا نہیں بنتی، یہ دائرہ قیاس کا جہاں حضور علیہ السلام کی پیدائش اپنا محبت یہ تو دین کی روح اس وقت ہی ہے، یہ قیاس نہیں کرنا ہوں تو خود ایک مثال دیتی تو کعبہ شریف تو بھی ہوں جا نا پچھلے پیری آؤ، یہ بھائی جی ایڈا ہی ادب ہوں تو خود اللہ دے رسول علیہ السلام کعبہ ہے گا سی، ادب بھی کرنا آپ آتا سی، سکھا دی، قیاس نہیں ہے۔ دوسری گل ہوں جہاں نیک لوگوں نے پھر آخیا بھی کتاباں لکھ دے جے، مدرسے بنا جے، آ کام کر دے، یہ ایک بنیادی بات سمجھے کہ دین دو حصے ہے، ایک دین ہے ایک دنیا، ایک لحاظ نہ جدو اسی آنے دنیا اس وقت مقابلہ ہوں آخرت، کئی بار ایسا آدی کہ دنیا نو ترجیح نہ دو آخرت نو دے، اس وقت وہ مقابلے آخرت ہوں کہ اگلی دنیا نو برباد نہ کرو، دنیا جس طرح رو یہ بھی چج نہ چلتی رہے تو آخرت بھی برباد نہ ہو، اتنے دنیا آخرت کے مقابلے چاہتی۔ کبھی اسی آنے دین جڑا وہ ساری زندگی تے حاوی ہے، کوئی دین تے نہیں تقسیم کیا دنیا تے دین ہے، وہ سیکولر لوگوں کا رد ہے، جڑے آتے نا نماز روزے کی حد تک دین نو پوچھو تے باقی دنیا کے معاملات اپنی مرضی نہ چلاؤ، نہیں یہ تقسیم ہے نہیں، پھر کوئی دنیا نہیں۔ بیوی دے کوٹ جانا بھی جڑا دین ہے وہ بھی ضابطہ قانون ہے، وہ اس تو دین دے اندر ساری زندگی ہے، اتنے بھی نہیں ہے کہنا بھی آ چیزاں دین تو باہر ہے، حکومت ہوے، تجارت ہوے، عدالت ہوے، خاندانی سب دین۔ ایک جگہ ہونا کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے، دین چ نویں شاید بدعت ہے، گل اگر تھی ذہن سمجھ لیں قیاس کی گل ہے، مسئلے حل ہو جانے کہ دین جڑا
وہ بدعت نہیں اسی کر سکتے، کسی عالم نو حق نہیں، اور جن کڈنی ہے وہ بدعت سیئہ ہی ہونی ہے، حسنہ نہیں ہونی۔ اور جڑی دین تو الگ چیزاں کڈنی وہ مثالاں دیاں گے، وہ بالکل سانو کھلی چھٹی ہے، مسلمانوں جکڑ نہیں دیتا گیا بھی 14 سال پیچھے ہی تسی بنے رہو، بدو نہیں، اگے تو اگے جو مرضی عمارتاں بناؤ، ایجاداں کرو، لباس اختیار کرو۔ فرق کی ہے دین وہ چیزاں جنہاں جو ہے نا کہ ٹائم کیڑا کس طریقے نہ کرنی ہے، کس تعداد وہ دی کیفیات احوال سب کچھ حضور نے متعین کرتا، وہ حصہ دین اخواؤں، نماز روزے حج دس، یہ کمی بیشی جڑا کروں گا کوئی حق نہیں۔ یہ کہ نواں زمانے کا اثر پی گیا بھی ہوں اس زمانے حج ہور طرح ہوں سی تو ہوں ہور طریقہ سی کر رہی، نماز ادو ہور طرح پڑھتے ہوں، یہ ارتقاء کا کوئی دخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نو راضی کر لی جڑیاں عبادت جداں سی رسول اللہ انہوں دے اوقات، انہوں دی مقدار، انہوں دی کیفیات متعین کر کے اے دین ہے۔ یہ لیے آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، عربی زبان کہ ہمارے اس کام میں، یعنی پیغمبران کا اصل کام کی ہے کہ لوگوں نے اپنے رب تک پہنچاؤ، رب کا رستہ اس کام میں جو نئی بات نکالے گا جو اس میں نہیں وہ رد ہے، وہ بدعت ہے۔ باقی دنیا جہاں ثواب و عذاب نہ یا رب تک پہنچاؤنا نہیں، اسی دنیا دی زندگی نو آسانی نہ گزار لی، سانو موقع دیتا بس تسی پیدل سفر کرو، تانگے تے چڑھ جاؤ، سکوٹر لے لو، کار چلے جاؤ، اے ارتفاقات ہے۔ دو لفظ بولوں گا، اقترابات اللہ دا قرب حاصل کر لی، ایک ارتفاقات کہ زندگی نو آسانی نہ گزارو، سواریاں ملدیاں، مکان جڑے پہلا سیدھے سادے ہوں تسی ایئر کنڈیشن بڑھا لو، دین میں ادنا کوئی اعتراض نہیں، رسول اللہ کوئی ادی حد بندی نہیں کر گیا بے اداں دا ہی مکان ہونا چاہیے، انہیں دروازے کوئی نہیں دین چاہ، یہ کہتا پیا حلال و حرام دی چار دیواری دے اندر رہو، کسی دی زمین غصب نہ کرو، کسی دا حق نہ مارو، وراثت ویسے دیو، انہاں دا صرف حدود اربع متعین ہے، اندر زراعت دے بارے دستا کہ دوجے دی زمین کاشت نہ کرو، جڑے حصے دار ہیں انہوں پورا، مگر کس طرح زراعت کرنی، کیڑی فصل بننی ہے، کس موسم بجنی، کوئی چین میں دلچسپی، اے دنیا اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک تو واضح بہت ضروری بات ہے کہ دین جدو ہوگا کہ ایک کم ثواب عذاب دا تو آنا، یہ اللہ اور رسول خوش ہوندے پھر یہ وخا کے اللہ دا رسول دس کے گیا، اور اگر یہ بھی نہیں دس کے گیا دین کا مکمل کیتا، الیوم اکملت لکم دینکم، کیا کہ آج میں نے دین مکمل کرتا، یہ جھوٹ بولیا سی کہ سچ، جدو یہ ہے نہیں گی وہ تو کس طرح دین چ پاؤنا، امینڈمنٹ کرنا، جہی دنیا یہ بھائی کھڑی چھٹی ہے جو مرضی کر دے لو، گاں تو حرام نہ ہو جائے، کاروبار لی سمجھ لو، آپس زندگی گزار لی سمجھ لو، عبادت ہر شے منع سوائے وہ کہ اجازت اللہ دے رسول نے دیتی ہو، دنیا دے معاملات ہر شے حلال ہے، کوئی عالم کہ حرام ہے وہ گل پی جانا تو حرام وکھا، ادھر اجازت ہونی پینی ہے کہ عبادت گویڑنا نہیں پتہ لگتا رب کنیاں رکھتاں تے خوش کس طرح ہے، مغرب دیاں تین ہے فجر دیاں اللہ ہی جانتا کیوں رکھیاں، یہ رد و بدل بندے کر زیادتی ہے، عبادات ہر شے ممنوع سوائے وہ جی اللہ رسول اجازت دیتی ہے، تے معاملات جڑے کاروبار دنیا یہ ہر شے حلال ہے سوائے کتے وہ حرام لکھی لبد ہے، یہ نہ لوگوں تنگ کرو، اگر وہ خوشیاں مناؤ اچھے لباس پہنتے کیوں سچ کر دے، حدیث پاک سنو صحیح مسلم شریف، اور باب بھی ہے وجوب، یہ چیزاں الگ الگ رکھیے، دین تنگ نہیں ہوتا، نہیں ہر گل سے بچے یہ کیوں کرتے جی کاکی یہ کیوں کر دے، ایویں زچ کرنا لوگوں، اگر وہ دنیاوی معاملہ صرف یہ دیکھو کہ حرام تک نہیں چلے گا، باقی انہوں نے کھیلن مرن دیو، کیوں دین تسی تنگ کر دی، وجوب امتثال ما قالوا شرعا دون ما ذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم من معاش دنیا علی سبیل الرائے، چیپٹر دیکھو نا امام نووی کہ جو کچھ آپ شریعت دے طور سے حکم دیندے یا دین دے وہ دی پیروی فرض ہے، اور جڑا دنیا دے کماں تے آپ کچھ کہندے ہیں اپنے خیال اور رائے نہ اور رائے دی مرضی یا منن یا سمجھ دے نہیں نہ بہتر کر، یہ دے انہاں کوئی گناہ نہیں، نہ حضور دے نافرمان وہ معاملات دنیا ہویا کی کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف آئے، مکہ کوئی کھیتی باڑی نہیں، آپ باغاں لکڑے تو ویکھیا کہ وہ جڑے باغاں دے مالک سی وہ کھجور جڑی سی جسے انہوں بور آیا تو نر کھجوراں دا بور توڑ کے مادہ کھجوراں دے اتنے اس طرح کر دی تلقی ہے جی حملہ ادا ہی آؤ کہ نر کھجور دا گابا انہوں دے اللہ تعالیٰ دی طرفوں قدرتی انتظام یہ مکھیاں اپنے پیراں نال لے کے اتنے پہنچ جاندیاں ہو جاندہ ہواواں لے جاندیاں، انہوں نے پتا سی اس طریقے سے اپنے مصنوعی طور سے بھی کر دے کہ انہاں کھجوراں دا اتنے پینٹ کر دے، تو رسول کریم علیہ السلام جیسے اتوں دی گزرے تو آپ نے فرمایا یا سماح اللہ یہ لوگ کی کر دے، فقالوا یلقحون یجعلون الذکر فی الانثی فیتلقی،
کہ اللہ دے رسول تلقیق کرتے ہیں نر کھجور جڑی وہ منی جڑی ہے بور وہ مادہ سے پاؤں وہ حملہ ہو جاتی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اظن دگنی ذالک شاید آپ نے فرمایا میرے خیال سے کوئی فائدہ نہیں ایویں تھی کوئی یہ دینی مسئلہ نہیں سی نہ نبی لوگوں نے زراعت سکھاؤ آتے زراعت کے حلال آرام تھوڑے جہاں دستے بیا ظلم نہ ایک دوسرے تو کرے کوئی نہیں زراعت کتنا کرنی ٹریکٹر نہ کرنی ہل نہ کرنی کچھ نہیں دین اور دنیا نے تو الگ کر لینا دین سارا آپ وہ قوائف دس گیا احوال کیفیات مقدار دنیا صرف آخری حداں کھچیاں بحث باؤنڈری لائن چ رہنا جے پھر کوئی گل نہیں لباس کا جی سمجھ لو لباس 3-4 پابندیاں کوئی نہ آخے بھی نے شرٹ کیوں پائی ہے نے او کیوں پایا دین نو سمجھو مذاق نہ بناؤ کہ مرد ریشم نہ پہنے یہ نزاکت جڑی عورتوں دے لے کے تو مرد بن کے رہ کھردہ لباس ہوئے تو بہادر رہ زنانہ کیوں بننا اور سونا چاندی جڑا عورتیں استعمال کرن انہوں دا کام ہے بن سمر کے رہن خاوندری مردوں دا کام نہیں تسی ہتھیار لو ہاتھاں تسی کہڑے یہاں سونے چاندی پہ اور نال ہے کہ وہ لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے جڑا ساری دنیا مشہور ہوئے فلاں قوم دا عیسائی اس طرح دا پہن دے ہندوؤں دی بودیت تشبہ بالکفار اور یہ ضرورت اسلامی حکومت بہت سی کیونکہ کافراں لی کئی احکام حکومت دے وکھرے سی مسلمانوں دے وکھرے وہ پولیس مین نوں شک ہی پی جائے بھی مسلمان ہے کہ ذمی ہے کی بنوں گا الگ الگ لباس رکھو اور عورتاں مرداں دے لباس بھی الگ ہونے چاہیے وہ مرد نہ بنے زنانہ اے 3-4 گلاں دا خیال رکھے نا جس ملک دے لوگ جو لباس بناؤندے نا سب اسلامی لباس یہ دنیا یہ اندر کوئی نہ کسیڑے کیا ٹوپی پہنا تو فلاں ادا نہ دین تک کرو تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کوئی فائدہ نہیں فترکو قال فاخبروا بذلک دسیا انہاں ذمہ داراں نوں بے رسول اللہ کیا فرماؤندے فترکو انہوں نے نہ کیتا فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے دسیا کہ فصل ماریا گیا اس سال باغاں نوں کچھ نہیں لگا بہت نقصان ہوا اگڑی رات آ جاندی فنافذت فنکثرت فصل بہت تھوڑا ہویا یا کٹ گیا فذکر ذلک لہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جسے دسیا فقال انما انا بشر میں ایک انسان ہاں اذا امرتکم بشیء من دینکم جدوں میں تانوں دین دی کوئی گل دساں فخذوا بہ انہوں پکڑ لو واذا امرتکم بشیء من رای جدوں میں اپنے خیال اور اندازے نال گل کواں فانما انا بشر میں ایک انسان ہی ہاں انتم عالم بامر دنیاکم اپنے دنیا دے کم تسی آپ جان دے جے موچی نے جتی کداں سجنی ہے کداں نہیں میں کوئی سکھاؤنا آیا اس تو تقسیم جڑی آپ نے کر دی اے دین و دنیا دی تقسیم ذہن چ رکھی کہ دین چ نویں شے بدعت ہے انہوں کوئی ہسنا ثابت کرے تو جھوٹا دنیا دیا شیاں جڑیاں آندے نا بدعت ہسنا بھی ہے وہ ہے دنیا دیا باقی انہوں نے جی بدعت کہیں تو بدعت لغوی ہے ڈکشنری کہیں کہ نویں شے شرعیت بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا جڑا حضور نے آخیا بدعت مرائی ہے وہ شرعی بولی ہے کہ شرعیت جڑی بدعت ہے بری بری ہے وہ نویں نہیں ہوندی لغات جڑی ہے نویں شے وہ ٹھیک ہے کئی نویاں بھی نکراؤنیاں مگر وہ دین نوں نقصان نہیں پہنچاؤندیاں انہوں کا معاملہ دنیا کا اسے تو مولانا نور شاہ رحمۃ اللہ نے کڈی پیاری بات کہی کہ شادی ویاہ تے کڑیاں منڈے جو کچھ کرتے ہیں عالم آخے نا بدعت ہے تے بے وقوف آدمی اتنے بدعت دی دفعہ نہیں لگتی اتنے ہور لگتی کہ فضول خرچی ہے بے حیائی ہے وہ قوانین لاگو کرو بدعت یہ نہیں بھی منڈے آتے بڑا سواب آتا یہ سواب عذاب پائی کوئی نہیں کھیل تفریح ہے جڑا موت دے موقع تے انہاں جڑیاں گلاں لوگ کرتے ہو بدعت اتنے وہ نہیں کہیں کہ اسی کوئی کھیل کرنا آدھے اتنا سواب ہوگا میت نو اتنے انہوں نے حوالہ وکھاؤنا پہنا کہ میت جڑی رسول اللہ کے زمانے چ ہوئی ہے رسول کریم نو مردیاں کنی محبت حضور اگر بعد بھی آئے قبر نویں بڑی ویکھی آپ نے اتنے بھی سوا بنا کے مڑ کے جنازہ پڑھایا اور لوگوں نے آخیا بھی جڑا فوت ہوئے میری موجودگی انہوں مینوں اطلاع دیاں بغیر دفن نہ کرو تہاڈیاں قبراں च اندھیرا میرے دعا دی برکت نال روشنی ہوندی اس لیے یہو جہا پیغمبر مردے نو ثواب کو پہنچتا ہوئے فائدہ تو دس کے نہ دے جدوں کہ قرآن بھی ہے گا رسول اللہ بھی جانتے یہ پائی یہ دین تسی دخل دے جے یہ دنیا نہیں جڑا کھیل تماشا تو دنیا دیا گلاں شادی ویاہ دیاں اتنے ہور اسراف تبذیر بے حیائی وہ قانون لگن کے بدعت نہیں لگو گا کیونکہ انہوں نے پوچھو ثواب ہے انہوں نے نہیں اسی کھیل تماشا کر تو اے تقسیم درے ذہن چ رکھنی حدیث ایک کو قیاس والی گل کہ قیاس اتنے مول نہ کرے کہ کوئی نواں مسئلہ پیدا ہوا اگر یہ صورتحال سرکار رسالت میں آپ کے زمانے سی پھر وکھاؤنا پینا بھی حضور نے آپ کے ساتھیاں کی طرز عمل کیا انہوں اختیار کرو وہ تو ادھر ادھر ہٹ کے ہوگا تو گمراہی ہوگی اے دین اور دنیا کی تقسیم کہ دین دے کام
پھر تسی ایک قدم ہی نہیں اٹھا سکتے. اسی روزہ بھی رکھاں گے تو ہو سکتا گناہ ہی ہوئے. 5 دن سال سے ایسے آ جاندے وہ روزہ حرام ہو جاتا. 3 دن وڈی عید تو بعد ایام تشریق کر دو عیداں یہ کی برائی سی ہے تو روزہ ہی. 3 وقت ایسے جنہاں نماز حرام کرتی. اللہ آگے سجدہ ہے, قرآن پڑھنا, ایک سورج نکل رہا, ایک سر پہ ایک ڈب رہا. اس تو جڑا حلال و حرام ہے شریعت کا جڑا ہے نیکی بدی کے معاملے وہ نویں شہر گمراہی ہے. دنیاوی معاملات سواریاں نویاں نکل, اینکاں ایجاد ہون, لباس نویں نکل, وہ صرف ایسے ہی حد نہ چلا جائے کہ حرام ہو جائے پھر خیر ہی خیر. اے بھی دوسری بات ہے. اور ایک اس سلسلے اور بڑی بات ہے کہ کئی علماء نے سہارا لے لیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا اسلام اچھی بات شروع کرے انہوں آ ثواب ہے, اور جڑے اس تو بعد بھی اتنے عمل کرنا انہوں نے ثواب بھی انہوں برابر ملتا رہتا. من سننا فی الاسلام میں سنت اللہ. اے علم والوں کی گل کر رہے ہیں, لڑائی نہیں کہ وہ کتوں ہی پھسل گیا. ابن ماجہ جی ہے, صحیح مسلم شریف جی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا, اور شیخ ابن عربی جیسے آندے کہ جے نہیں الصلاۃ خیر من النوم حضور دے زمانے سی بالفرض تے جن نے بھی ٹوریا انہیں ایک اچھی چیز ٹورتی ہے کہ نماز جڑی ہے نیندنا بڑی اچھی. اس تو حضور دا جڑا فرمان ہے کہ اچھی شاہ جڑا جاری کر دے انہوں قیامت تک ثواب ہے. اور شیعہ دے حیا لا خیر العمل میں انہوں نے آخیا نہیں بھی یار حضور دے زمانے ثابت ہوندا تے نیک کلمہ اگر کسی نے ایجاد کیتا ہے اس حدیث کے مطابق قیامت تک ثواب دا حقدار. اس حدیث پاک تو بھی بڑے بڑے ڈب گیا. ہاں مسئلہ کی ہے؟ مسئلہ یہ سی کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما سی, قافلہ آیا, بس منظر رہ گیا, جڑا پیچھے سی نا گل وہ رہ گئی, اور یہ شروع ہو گئی کہ نویں گل نویں نہیں توڑ سکتی. گل پرانی ہے, کسی علاقے چ رواج نہیں, کسی محفل پہل نہیں کی, پہل جنہیں کرتی کم دین دا نواں کوئی نہیں. اتنے بل کی گل نہیں چاہتا حوالہ دینا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما, قافلہ ایک آیا, بیچاریاں دے لباس پھٹے, برا حال ہے. حضور نے بڑا ترس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے دی اپیل کی کہ لوگوں مدد کرو. بندہ کوئی نہیں اٹھیا. آپ نے بہت دکھ ہویا, بڑا غم ہویا. صحیح مسلم شریف کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, باب صحیح مسلم دا الحث علی الصدقہ ولو بشق التمرہ وکلمۃ طیبہ وانہ حجاب من النار. بدعت حسنہ کہنا برا بالکل نہیں کہنا. بڑے بڑے چوٹی دے امام ہیں. مسئلہ سمجھنا کہ وہ بیچارے کا شکار کیوں ہوگا جتھے اینا ہی سی جن نے اسلام تے نویں ایک نیک طریقہ جاری کیتا اتوں ہی لے بیٹھے. شروع نہ پڑیا بے نیک طریقہ کولوں جاری کرنا نہیں, طریقے پچھلے ہی ہے, پہل کرنی ہوتے کسی علاقے کسی مجلے. تو فرمایا کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صدر النہار, دن دا شروع حصہ جڑا اشراق کے قریب دا وقت, رسول کریم علیہ السلام کو اسی بیٹھے. فجاء قوم حفاة عراة مجتاب النمار والعباء متقلد بالسیوف. تو اسے کچھ لوگ آئے جنہاں دے پیر ننگے, گلاں تو بھی ننگے, پھٹیاں انہاں دیاں قمیصاں, شگاف متقلد بالسیوف, انہاں نے تلواراں لٹکائیاں. عامۃ من مضر بل کل من مضر. اور راوی آندا زیادہ انہاں چ مضر قبیلے دے سی, بلکہ میرا خیال سارے ہی انہاں چ. فتمارا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما را من الفاقہ. تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے رحمت للعالمین سی, انہاں بیچاریاں دا حال ویکھیا تو آپ دا چہرہ انور سے جڑا سی وہ غم نال بالکل ڈب گیا کہ مسلمان ہیں اور لوگوں کو اتنے پیسے ہیں جنہاں بیچاریاں دا حال ہویا. فدخل, آپ گھر چلے گئے, ثم خرج, پھر نکلے. فامر بلال فاذن وقام فصلى. حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ نے حکم دیتا, انہوں نے اذان کی, اقامت کی, لوگ آئے, نماز پڑھائی آپ نے. ثم خطب, پھر آپ نے خطبہ دیتا. فقال یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ الی آخر الآیہ ان اللہ کان علیکم رقیبا والآیۃ العشر اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. آیاتاں تمہیں حضور نے تلاوت کی, ایک نساء دی, ایک حشر دی. واتقوا اللہ, پھر فرمایا اللہ تو ڈرو. تصدق رجل من دینارہ من درہمہ من ثوبہ من صاع برہ من صاع تمرہ. فرمایا جڑا جڑا جنہ صدقہ کر سکدا نا رب تو ڈرو. جڑا دینار سونے دا لیا سکدا لیاؤ, بالکل چاندی دا ٹکا لیاؤ. جڑا ایک سوا جڑی ٹوپا گندم دا لیا سکدا لیاؤ. بالکل کھجور آ کھجور دا حتی کالا رب شکے تمرہ, حتی کہ آخر تے فرمایا جے کھجور دا کچھ حصہ ہی ہے نا, پوری کھجور نہیں, وہ بھی لیا. اے مسکیناں دا حال ویکھ دے, کٹھا کرو. تو دسیا کہ جدوں آپ نے بیان کیتا نہیں ہلے کچھ لوگ, مگر بعد ایک صحابی جڑا اٹھیا جا کے فجاء رجل من انصار بسرۃ,
ہوں صدقے کا حکم کوئی نویں شہ نہیں دین حضور نے کرنی اگے ہی ہے، مگر اتنے پہل ہوں کر لگا بندہ جیتے آپ نے حدیث فرمائی. وہ گیا اور تھیلی لیا کال کفو تا جناب اینی بھری سی پیسوں کی، سونے چاندی کے سکے ہوں کہ وہ مسیح اٹھا کے لیا رہا سی، بلکہ وہ تھک ہی گیا. کارا سمت تابن ناس، پھر ہور لوگ بھی مگر چل پے، ریس پی گئی. ہستا رہے تو قومیں نے من تامی و سیاب نے، میں پھر ویکھیا بھی 2 کپڑے اور کھانے دے ٹیر لگی. ہستا رہے تو وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتا حلل کن مصحبہ قربان لیے کس طرح سارے تک رپورٹ کر رہا اسی رہ گئے نہیں آپ دا دیدار کر رہے. دیکھو کتاب کس طرح راوی بیان کر رہا، حالانکہ گل ادا نہیں سنا سکتا. آندا جدوں آپ نے وہ ٹیر ویکھیا تو پھر میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انگڑ ویکھیا کہ جویں سونا ہوندا نا اس طرح دم کیا کر، بڑی خوشی ہوئی، بہت آپ خوش ہوئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے پھر آپ نے فرمایا جنوں عالم لے گیا بھی نویاں گلاں کڈو، اے موڈا سی اتنے ایک نویں گل کڈی، صدقہ سی، لوگوں نے پہل کی خوش. من سنہ فی الاسلام میں سنت حسنہ، اتنے فرمایا جڑا اسلام تے اچھا طریقہ جڑا وہ آغاز کرے، آغاز نہیں کرو نہیں کڈیا، پہل کرتی انہوں نے محفل یا پنڈ یا علاقے فلا اجرو منا ملا بیا بعد من غیر قسم نجورم شہ. کئی جگہ ادھی ہے نا اتوں ہی چلتی ہے، وہ باقی جو مطلب مرضی بنا لے. جی آپ پہلا پڑھو بھی قافلہ آیا سی اتنے سرکار نے فرمانا فرمایا اسلام جڑا اچھا طریقہ رائج کرے انہوں ثواب ہے، اور جڑے اس تو بعد بھی کرن گے انہوں دے ثواب چوں انہوں برابر حصہ ملے گا. من غیر ان قسم نجورم شہ، اور بعد دے کرن والیاں دے بھی ثواباں کمی نہیں اللہ کرے گا، وہ بھی خزانے انہوں دا ملے گا، مگر انہوں نال برابر ملتا رہے گا. پہل چکی ومن سنہ فی الاسلام سنتن سیئہ کان علیہ وزرہا وزر من عمل بہا من بعد من غیر ان قسم اوزار شہ. تے جنہیں برا طریقہ چالو کرتا، پنڈ امن واسطہ کوئی لڑکی اغوا کر دیتا، کوئی قتل کر دیتا، کوئی ایسا مڈ بند طبقہ نسلاں تباہ ہو گئی. تو جس ایسا طریقہ شروع کیتا اس کام دا بھی گناہ ہے، اور جن بعد چ اس جرم چ ہون گے نا حصے دار وہ بھی گناہ انہوں ملے گا، اگرچہ انہوں دے گناہ چ کمی نہیں ہونی، مگر یہ بہت پختو گا. جویں قابیل دے بارے چ اللہ دے رسول علیہ السلام کہ قابیل جڑا جن قتل ہوندے آدم دے اس بیٹے دے کھاتے ہر قتل تے کہ اور قتل لکھا جا رہا کہ تو یہ پہل لین اول من سن القتل کہ اس قتل دا آغاز تو ہی کیتا. اے دوسری حدیث پاک تھی جہدے سمجھ سے مغالطہ ہو گیا. میں ہی ہوں اپیل کرتا کہ مسجد بننی چاہتا کوئی شخص پہل کرنا، یہ وہ مراد ہے. یہ نہیں کہ نواں دین میں کڈاں، نواں نہیں، ایک نیکی دی اپیل ہے. روتے کسی نے لبیک کیا بسم اللہ. ایک ہور حوالہ دیتا علماء کرام نے، علماء ہی بڑے بڑے اسی انہوں تو بے محتاج ہیں، انہوں تو دین لیا، مگر گل سمجھنا چاہیے بھی غلط فہمی کیوں ہوئی. دین چ نویں گل، دین جڑا کہ اللہ خوش ہوں رسول ہوں جنت ملنی، وہ نویں گل نہیں تھی کر سکتے. عبادت وہ بکھاؤ جی حضور دسی. جی دنیا کے معاملات ہے یار زندگی گزار لیے سہولت کڈی جاؤ، جنیاں مرضی کڈی جاؤ، کوئی حرام نہ حد آ جائے جیسے تھی وہ ناجائز داخل ہو جاؤ. اس وقت کاروبار بھی جڑے مسئلہ نہ پوچھو کہ فلاں کم بینکاں جوڑیا، اتنے صرف عالم نو کہو بھی حرام تو نہیں کوئی آ گیا، باقی انشورنس ہون جو بینکنگ ہو رہے کاروبار دنیا کے چلنے. یہ تھی تباہ کرنا چاہتے دنیا کہ 14 سال پیچھے چلے جان. اور ہتھیاروں کے بارے اگر کوئی کہے جی ٹرکی خلیفۃ المسلمین کہتا بھی ہتھیار نویں بدعت ہے، انہیں آخیا یار اسلام کی بدعت ہے چھڈو اس اسلام. یورپ چڑھیا ہوں ٹرکی مردے بیمار ہو گیا، ملک تباہ ہو چلیا. تھی جی بدعت آنے میں وہ پرانیاں شلوار نہ پاوا، بے وردیاں نہ نویاں پاوا، اصلہ نہ خریدا. تو عقل تو کم لینا چاہیے بھی دنیاوی معاملات بے شک نویں ہوے، اسلام نو تے کوئی اعتراض نہیں. دین چ نویں نہ کڈو، صرف وہ اعتراض. ایک اور میرے بڑے بزرگ ایسے ملک انہوں نے آخیا بھائی اللہ دے رسول نے بھی کہتا ہے، اس تو کھلی چھٹی ہو گئی. یہ جی ایک دوسرا حوالہ دوں گا، پڑھے لکھے بچے انہیں چیزاں نوٹ کرو کہ وجود دو، کسی شاید وجود جڑا نا کہ وہ ہے دو طرح. ایک وجود شرعی ہے کہ اللہ رسول نے دین تو بیان کر دی، بے شک وہ ضرورت حضور کے زمانے چ نہیں پئی، بعد چ پئی. وجود خارجی جڑا اکھاں دے سامنے وہ بعد چاہیے، مگر اللہ رسول انہوں قائم کر دیتا. یہ مثال سمجھو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت وفات وصیت کی امت نو کہ میرے بعد جزیرہ عرب تو یہود اور مشرکین تے نصارا نو کر، اس علاقے اسلام تو سوا کوئی دین نہیں ہونا چاہیے. حضرت ابوبکر نے اپنے زمانے جنگاں مصروف رہے، نہیں موقع ملیا. حضرت عمر نے پھر عمل کیا، اپنے گورنر نو لکھا جتھے جتھے انہوں دگنی زمین دیو شام
ظلم نہیں کرنا، انہاں دی زمیناں جائیداداں دا معاوضہ دیو، مگر خطے نوں پاک کرنا۔ یہ ہن گل ویکھن چ حضرت عمر دے زمانے چاہیے بھی جلا وطن ہوئے، مگر شرعی وجود دا جڑا دین تو رسول اللہ دے زمانے خود حضور کہہ گیا اے وجود خارجی بات چاہیا، اے وہ نقطہ جنہوں بیان کرتے ہیں مولانا خلیل احمد سہارنپوری فرمایا کہ میرے جڑے استاد سی نا اس فن دے انہاں تو میرے سینے چاہیا میں اپنی کتاب لکھ رہا یہ نام سمجھن وار کئی ٹھوکر کھاندے پیا بھی نویں شاید اور نویں اگر خود رسول اللہ کہہ گیا ہویا تو دین چ آ گئی ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام دے بارے چ آپ نے کہتا اور قادیانی جڑے نامراد آندے لو جی تسی جانتے جی عیسیٰ علیہ السلام نے دین بدل دینا، حدیث پاک چاہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے جزیہ ختم کر دینا، اے جڑا نا کہ غیر مسلمان کو ٹیکس لے لو تو ریا بنا، یہ نہیں ہونا، اس وقت دو ہی شے ہونی ہیں، یا اسلام دیو یا قتل ہو جاؤ۔ وہ آدھے قرآن آدھا حتیٰ جزیہ دے کے رہ سکتے، تسی آدھے عیسیٰ علیہ السلام منسوخ کر دینا، بھائی عیسیٰ علیہ السلام نو مجال نہیں دیا انہوں ختم کر، ختم محمد رسول اللہ نے کر، اللہ دے رسول دین کیا گیا جدوں نے ہونا یا جزیہ۔ اس تو شرعی وجود جڑا کہ شریعت چ آ گئی یہ گل عمل اتنے کدوں ہوئے، یہ بھی بدعت نہیں آتی۔ ہاں اس تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو جڑے لوگ انہوں دی خلافت دے نہیں قائل، انہوں نے میدان کھلا شیعہ بھائی وہ کہن گے بدعت صحیح ہے، وہ بھی اپنی جگہ سے جو مرضی کہیں رہے، اسی جڑے انہوں مننے اسی کہنے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے وہ نویں بھی کام منا تے شرعی وجود رسول اللہ دے زمانے قائم ہو چکا۔ وہ کس طرح کہ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، ایک پروانہ جاری ہو گیا کہ میں اور میرے خلیفے جڑی سنت ایجاد کر، انہوں کا زمانہ بھی 30 سال دستا وہ سنت، اس تو بالکل حضور دی طرف سٹیمپ لگ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ کے جاری کیتا رسول اللہ نے نماز بھی پڑھی سی بعد فرض ہونے سے ڈر انہیں اگر انہوں بحال کرتا سنت الخلفاء راشدین دے تحت علماء سنت نے کیا ہے انہوں نے اجازت ہور بندے نو کسی نے ہور وال بھی آنا، کیونکہ دو حوالے اپنے دوجے دوست ہی دیں بھی جو انہوں دا وجود شرعی نا تے سانوں بھی پرمنٹ ملیا اسی کر ساری گلاں صاف کریں۔ تو وجود شرعی جڑا کہ حضرت عثمان بھی خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر بھی ہے، اس حدیث کے تحت وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جزیہ ختم پاویں ظاہر قیامت دے لاگے جا کے مگر کرتے رسولہ کیا تو یہ بدعت شریعت کے اندر بھی سمجھو کہ شریعت اگر وہ وجود ہو گیا ظاہر کدوں بھی بنے کوئی بات نہیں۔ یہ جڑے لوگوں نے آخیا بھی ٹھیک ہے بھائی اداں کا سارے کو بھی ہے گا کہ صرف خلیفے نہیں مسلمان بھی جڑے کام پسند کرن ما راہ المسلمون حسن فعند اللہ حسن، جنہوں مسلمان اچھا سمجھنا اللہ دے نزدیک بھی ہے، جتنا خلیفیاں لی ہے اتنا سانوں بھی ایک پروانہ مل چکا، مسلمان جڑا پسند کر بسم اللہ بسم اللہ انہاں چیزاں دی وضاحت میں اگے بھی بچوں نے دسیا ضرور سی بھی تے کئی جمعے ہوندے کیونکہ موضوع ایڈا سرسری نہیں مگر ختم کرنا تو یہ بھی جس طرح وہ سی نا کہ اسلام جن نے نیک کام شروع کیتا وہ دا مڈ لے گیا اداں ہی یہ بھی مڈ لے گیا۔ اے مستدرک حاکم ہے 3 جلد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات ہے۔ اللہ اکبر قصہ کیا کیا ہوں کئی دنیا جڑی لگی مجاہدین بھی لگے جمہوری حکومت کو فریا شہر کیا فرانے بے وقوف لوگ ہیں۔ اسلام نے صرف حکومت دا نا باہر ایک پیار دی واڑی بنائی ہے، یہ اندر جو مرضی مسلمان طریقہ اختیار کرن، نیک بندہ اگے لیاؤن شریعت کے مطابق عدل و انصاف کرے، ووٹنگ کے ذریعے آوے یا ان جی قبیلے دا سردار ہے سارا قبیلہ ایک کوئی مسئلہ رہندا اتنے وہ سارے رائیاں دے سر جو بزرگ کوئی طریقہ بھی ہوئے قابل اعتماد بندہ ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، طریقے نہیں جینے مکر یہ دنیاوی ایک معاملہ نیک ہونا چاہیے۔ ہوں اسے بارے سی مسئلہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ حدیث نہیں ایک دے مارا کر دے کہ کیا دن دے حدیث پاک ہے، حدیث پاک نہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ قول ہے، قول سیاست دے بارے بہت اعلیٰ 7879 چلی ہے باللہ تعالی مار المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن ومار المسلمین سیئا فهو عند اللہ سید۔ اے بھائی خلفائے راشدین انگو سنت سندی اتنے گل نہیں، فرمایا جنہوں مسلمان اچھا سمجھ لین اور اللہ دے نزدیک بھی اچھا، جنہوں مسلمان برا سمجھن اور اللہ دے نزدیک بھی برا، اور یہ بھی نہیں مسلمان 2-4 اسی رل کے جی مسلمان تعداد پورے دے پورے ساری امت یا کم از کم 99% اکثریت۔ اگے کی کیا اینوں دلیل بنایا وقد را صحابہ جمیعا ان یستخلفوا ابا بکر رضی اللہ عنہ، رسول اللہ کی وفات تو بعد صحابہ کرام نے پسند کیتا اور خوش ہوئے اس سے کہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ بناؤ، وہ مسلمانوں کا پسندیدہ خلیفہ، اس تو جدو مسلمانوں کے نزدیک پسندیدہ
اللہ دے نزدیک ہی پسندیدہ. یہ انہوں دی خلافت نو ثابت کرنے دے ذکر تے آئی ہے. یہ آ جڑیاں عبادتاں دے بے بزرگ وہ دی گل کوئی نہیں. یہ بھی میں تھوڑے سامنے 78-79 تو پڑھتا کہ خلافت دے بارے ٹھیک ہے کہ اگر مسلمان نیک صحابہ کرام دی طرح دے لوگ اس دور چ تیار ہو جان معاشرے تو ایک آدمی نیک سمجھ کے حکمران بناؤ تو جائز خلیفہ اللہ دے نزدیک کو حکمران ہے اور وہ اطاعت بالکل جی رسول کی اطاعت فرض انج ہو جاتی روزہ نافرمان دین تو نکل جاتا. تو یہ بھی سمجھو سیاسی مسئلہ. اگے انہوں نے پھرنا بڑے بڑے علامہ نے آخیا بھی یار ایک جگہ اکثریت کا بھی آؤں گا تو چلو تھی تھوڑے جہ بندے نہیں منتے تب کی ہوا بہتے مسلمان اس کام منتے. سواد اعظم کی پیروی کرو بابا سواد اعظم دین نو علم نہ حل کریا کرن علماء گل نہ ایک دوسرے پہ احترام کرن کہ وہ بھی عالم ہے یار اتوں انہوں نے سمجھا وہ کوئی علم نہ حل کرن یہ کس طرح نہیں درست برے پڑے کہنے کا حق بننا. یہ سمجھو کتاب الفتن ہے ابن ماجہ 8واں دا باب ہے باب سواد الاعظم اور حدیث دا نمبر 3950 اتنے آؤں کہ راوی کہندا سمیت انا سبنا مالک یقول کہ میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے خادم بڑا شرف ہے حضرت انس دا اور بعد مشہور یہ سنانا سی خادم رسول اللہ. باقی وقتی طور پہ آئے حضور کو بیٹھے اے ماں نے جو حضور مدینہ تشریف لے گئے ام سلیم آئی مکے انہیں حضور کی بیعت کی تھی 2 عورتیں بیعت مکے کی تھی. انہیں آ کے کہ اللہ دے رسولہ میرا بچہ 10 سال کا تواڈے حوالے ہے یہ ذمے ہوں میرا اور میرے گھر کا کوئی کام نہیں. 10 سال حضور پاک کی خدمت کی یار حضرت فرماؤں رب کی قسم میں رسول اللہ ورگا اچھے اخلاق کا مالک نہیں دیکھا. میں کوئی کام کیتا تد نہیں آخیا تو کیتا کیوں نہیں کیتا تو تد نہیں ڈانٹیا میرے تے کدی ناراض نہیں ہوئے. تو حضرت انس فرمایا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول رسول کریم علیہ السلام تو میں سنیا اے راوی بیان کر ان امتی لا تجتمع علی ضلالہ کہ میری امت گمراہی تے متفق نہیں ہو سکی. فاذا رأیتم اختلافا جدوں تسی اختلاف دیکھو بھی کوئی کچھ آندا کچھ فعلیکم بسواد الاعظم جڑا بڑا گروہ نا وڈی جماعت او دے پیچھے لگ گیا. اے حدیث اے ہن دے بارے پہلا ٹکڑا جڑا اتنے جڑا ٹھیک وہ بھی آیا مگر دوسری حدیثیں وہ ٹھیک کہ اللہ نے اس امت نے اس تو بچا لیا کہ ساری گمراہی سے متفق نہیں ہو سکی. 999 ہو جان گے تو ایک عالم ہی کھڑا رہے گا کہ نہیں پوری جی پچھلی امتاں سب بے دین ہو جائیں ادا نہیں ہونی. ورنہ اگر ایک قیامت آ جاتی کہ پوری دنیا دے عالم ایک گمراہی سے کٹھے ہو جائیں تو امت تباہ ہو جاتی. اس تو یہ زمانہ ٹھیک ہے کہ اللہ اس امت نو اکٹھا نہیں کرو گا ایک عالم بھی لب جاؤ گا جڑا کہے گا نہیں یہ گل ٹھیک نہیں وہ اجماع دی بات ہے. مگر اگلا ٹکڑا جڑا جب اختلاف دیکھو تو سواد اعظم کی پیروی کرو. پھر زوائد امام بصیری لکھ دے فی اسناد ابو خلف العام میں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزاں چوں کوئی دنیا کی امت وکھاوے کہ انے پیغمبر گزرے وہ فرمان یاد رکھنے لی بھی کین سنایا کس کو سنیا کہہو جہ بندے کسی امت کو علم ہے ساڈے کو آیا کہ کون سنا ایک 5-7 نا ہے کہ عباس بن عثمان دمشقی حضرت امام ابن ماجہ نے سنا رہا انہیں ولید بن مسلم کو سنیا انہیں مان بن رفاق کو سنیا اگے ابو خلف العامہ جڑا دا میں آنسر جنہوں کو سنیا. تو پھر لکھ دے کہ سند کے اندر پائی باقی بندے ٹھیک ہی ٹھیک ہے. اے ابو خلف العامہ جڑا آ گیا نا وسم حازم بن عطا یہ تو دی کنیت ہے نا یہ حازم ہے باپ دے نام دا عطا وہو ضعیف وقد دال حدیث بے ترک فی کل عالم جتھے جتھے بھی یہ مضمون آیا نا کہ سواد اعظم کی پیروی کرو اور ساری روایتاں ضعیف ہے. قال شیخ العراقی فی تخریج احادیث بیضاد اور ماں چھان کر چکے بھی یہ گروہاں دے پیچھے والے جدھر بہتے ہون بندے گل کوئی نہیں. یہ ٹھیک ہے کہ پوری امت شیعہ سنی خارجی رافضی سارے آکھن کے ایک گل ہے وہ یقین حق ہی ہے. ورنہ غلط ہوں تو اللہ رسول کریم کی نبوت بند ہونے تو بعد کسی گروہ نو تو بچاؤں کہ اس گمراہی چ نہ پھسدا پوری امت گمراہی سے متفق نہیں ہو سکتی. آیت کریمہ جڑی میں تھوڑے سامنے پڑھی وہ بھی بڑا سہارا ہے کیونکہ تفاسیر تسی پڑھو تو یہ لوگ لکھ دے جڑا اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید سے کیا کہ یہ عیسائی جڑے عیسیٰ علیہ السلام تو بعد انہوں نے رہبانیت جڑی اے بدعت ایجاد کی کیا ہے بدعت مگر آدھے پھر مڑ کے برا نہیں کیا اچھا کیا اے سمجھو ایک ایسی دلیل قرآن دی ہے جس تو بڑے بڑے جڑے نا وہ ڈگ گیا اور یہ حال آسان بھی نہیں. ورہبانیت ابتدعوہا کہ عیسائیاں نے عیسیٰ علیہ السلام تو بعد رہبانیت دی بدعت ایجاد کی تھی. کیا بدعت ہے کہ جڑا دنیا چھڑ کے چلے گئے جنگلاں اتنے اپنی عبادتگاہ بنا لیاں شادیاں چھڑ دیتیاں ہوئے تو حالات تو ہی مجبور
کوئی بری نیت نہیں سی، اس سے رہبانیت رہب چوں نکلیا، بہت زیادہ ڈر دینا، رب تو ڈر گئے، بادشاہ نہ مقابلے کیتے مگر ہار دے گئے، بادشاہ قتل کری گئے، تھوڑے جہ رہ گئے، انہوں نے کہا یار اس طرح ہی رہی دے سارے مک جانے، ہن کوئی چارہ نہیں، جنگلاں چلے جائیے، اتنے جا کے بات خانے بنا کے اپنا نمازہ روزہ لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماؤندا ہے انہوں نے کولوں کڈی گل بھی نکاح چھڈ دیتے، گوشت ترک کرتا کہ گوشت خریدنے کتنے شہراں میں جانا، ما کتبنا علیہم، یہ اسی نہیں سی رہبانیت انہوں تے لکھی، کوئی فرض نہیں سی کیتی، الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوا حق رعایتہ، درمیان دے ٹکڑے بھی پھر آزاد کرنے کہ انہوں نے پھر وہ حق نہ ادا کیتا جی انہوں نے نبھاؤنا چاہیے سی نہ نبھا سکے۔ اتنے انہوں علماء کرام بڑے بڑے امام قرطبی ہوئے اللہ پائی بدعت تے ناراض نہیں ہویا، بدعت نے ایڈا نہیں برا کیا، ناراض ہویا بھی انہوں نے پھر وہ حق کیوں نہیں ادا کی، کڈی سی مڑ کے پورے اتر دے نبھاؤ دے، مڑ کے پھر بعد وہ نہیں اتنے پورے اترے، بدکاریاں شروع کرتیاں، درویشی دے پردے ٹونگ چالیا، دنیا میں لٹن لگ پائے، حق نہیں ادا کیتا۔ اس تو پھر نیک بڑے بڑے امام آندے بدعت چنگی ہے کڈو بشک مگر پھر اتنے پورے اترے نبھاؤ، ایت کریمہ پائی۔ اللہ اکبر، اللہ رحمت کرے اللہ تعالیٰ یہ نیک لوگوں سے جنہوں نے رب گل سمجھاتی تو گل سچ ہو گئی، نہیں تو پاویں جتھے مرضی جائے شاید کو کوئی جواب نہیں علماء کو، گل اللہ پاک نے آخیا ہے انہاں لوگوں نے بدعت ایجاد کی، تسی آندے جی اچھا کیا نہیں، پہلی یہی فرض جرم ہے، انہوں نے کہنے آخیا سی تسی دین چھڑ کے اپنی مرضی نہ گلاں کر، بدعت ہونا بھی برائی بیان کی، دوجا آخیا ما کتبنا علیہم، کوئی انہاں کو دین دی دلیل نہیں سی، کتنے خدا رسول نے آخیا انجیل کو ہے گا سی حکم، اے دوسری گل ہے تو گمراہ بھی ہوئے جدوں کہ کتاب موجود سی، نبی سب کچھ دس گیا، کوئی فرض نہیں سی۔ الا ابتغاء رضوان اللہ دا مولوی ترجمہ کر دے علماء کرام کہ انہوں نے اللہ دی رضا حاصل کر لی کڈی، پڑھ لو ترجمے، بھائی یہ تد ہونا سی جے اللہ نہ ہوندا تے، اے اللہ نہ ہوندا پھر ترجمہ بننا سی کہ انہوں نے بدعت نکالی، ابتغاء رضوان اللہ، اللہ نو خوش کر لی، ہن اللہ لگا تسی دھیان ہی نہیں کیتا، بھائی رضامندی بھی کڈیا کڈیا کوئی نہیں، اللہ جڑی گل کہی نہ گیا اساں انہاں تے رہبانیت کوئی نہیں سی فرض کی، کوئی نہیں سی لکھی، یہ چ باہر کڈیا بھی لکھیا کی سی، پھر رہبانیت کوئی نہیں سی، اصل حکم کی سی الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ آندا میری کتاب دا اصل حکم سی کہ اللہ نو خوش کر لی، دین تے عمل کرو، میں رہبانیت نہیں سی انہاں دے، رہبانیت جڑا سی کہ اے نہیں سی لکھی کی سی کہ اللہ دا جڑی رضا حاصل کرو، جی میں سانو بھی نہیں جو مرضی کر دے پھر یہ اللہ نو خوش کرنے دا طریقہ لب دے جے نبی بھیجتا، انہیں وہ طریقہ سمجھاتا، وہ مگر لگو، جی تھی ہور راہ پھٹ دے پھر رب نو راضی کرنے کی نیت نہ پھر اپنی خواہش پوری کریں، تو الا ابتغاء رضوان اللہ، ہم نے ان پر جو لکھا تھا جو فرض کیا تھا وہ صرف یہ تھا کہ شریعت کی پابندی کر کے اللہ کی رضا حاصل کرو، فما رعوا حق رعایتہ، یہ بھی جڑا آخیا نا کہ انہوں نے اس رہبانیت کا خیال نہ رکھا، نہیں یہ ہاں اسے ابتغاء رضوان اللہ ہے کہ جڑا حکم سی رب کی رضا حاصل کرو اس طریقے اور ملت تے نہیں رہے۔ یہ حوالہ امام شاطبی کی کتاب، یہو جی کتاب بھی دنیا کوئی نہیں لکھ سکیا، امام شاطبی نے علیہ السلام لکھیا جو یار تسی کہڑے معنی پی گئے، وقیل انما انا قولی تعالی 291 سوا انہم ترکوا الحق واکلوا لحوم الخنازیر وشربوا الخمر ولم یغتسلوا من الجنابہ وترکوا الختان، اے بالکل فما رعوها یعنی الطاعۃ والملہ، جدا اللہ نے حکم دیتا سی کہ میری رضامندی تے تابع رہو دین تے، اس ملت اور طریقے دی انہوں نے پیروی نہیں کی، حق کا رعایت فالہاؤ راجہ دن غیر مذکور اور ملت المفہوم مانا من قول وجعلنا فی قلوب الذین اتقوا رأفۃ ورحمۃ لأنہ یفہم من ان سما ملت متبع، عبارت دس کہ جڑا طریقہ انہوں نے مقرر ہویا سی او دا لحاظ نہیں کیتا، بدعت دا لحاظ انہوں نے کہن دا اللہ نے کوئی گلا نہیں، بدعت ساری چلنی چاہیے، جڑا حکم دیتا سی کہ اللہ دی رضامندی شریعت دے تابع رہو اس ملت اور طریقے دی پیروی انہوں نے نہیں کیتا۔ یہ ایک اور بڑی بات ہے عجیب، وہ بھی دسنی نہیں روایت صحیح، مگر جدو لوگ آتے ہیں انہیں حدیث سنائی تو حدیث کا اگا پچھا نہیں ہم کن سنائی، وہ بندے اعتباری ہے۔ مجموع الزوائد یہ تیسری جلد بیان آ گیا کتاب الصیام کا، اس آیت کا حوالہ دے کے صحابی دے ذمہ رات تھا ان ابی امامۃ الباہلی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 142 سال، ابو امامہ باہلی کا حوالہ دے کے آخیا کہ وہ صحابی آندے میں اللہ کے رسول نے سنیا، آپ نے فرمایا ان اللہ فرض علیکم صوم رمضان، کہ اللہ نے رمضان شریف کا صرف روزہ تہاڈے فرض کیتا سی، ولم یفرض علیکم قیامہ، اے تراویحاں جڑا رات دے نفل فرض نہیں سی کیتے،
وَإِنَّمَا قِيَامُ شَيْءٌ أَحْدَثْتُمُوهُ یہ جڑا ہن رات نوں تراویحاں ہے تسی آپ کڈیا فدوموا علیہ ہن تے پورے رہو وہی گل جڑا ترجمہ نا کہ بدعت کڈی تے نبھاؤ ادھر گئے کہ فَإِنَّ نَاسًا مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ ابْتَدَوْا بِدْعَةً فَأَبَاهُمُ اللَّهُ بِتَرْكِهَا کیونکہ بنی اسرائیل نے بھی ایک بدعت کڈی سی تے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اعتراض کیتا پھر وہ پوری کیوں نہیں کی فقال رہبانیۃ ابتدعوها ما كتبنا عليهم الا ابتغاء رضوان الله الاخر اسے آیت نو ادھر لے گئے کہ کڈ لئیے تے کوئی مارا کم نہیں مڑ کے تے پورے تو اتر اے تراویح تے بھی لایا بھی مسلمانوں تسی کڈ لئی نا ہن پکے رہنا جے اللہ اکبر واہ طبرانی فی الاوسط امام طبرانی تین لکھیاں ایک معجم صغیر اوسط کبیر اوسط لیندا وفیہ زکریا بن مریم یہ راوی زکریا ہوندا جڑا ابو مریم دا پتر ہے ضعف النسائی وغیرہ امام نسائی اور دوسرے عالماں نے ضعیف قرار دیتا بھی اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا یہ دار و مدار ہے اور ایک کمزور آدمی اے علم دے طور تے کچھ نقطے تہاڈے سامنے بیان کرتے باقی اگر کچھ گلاں رہ جان تو انہاں چ ایک رہ گئی ہے وہ بھی بیان ضروری ہر معاملے نہ کچھ تنگ کرنی اگر تسی بینس وکھاؤ حلال تسی آ پھرن وکھاؤ حلال یہ بھی جج کر لی ساڈے کئی دوستاں دے بے تے ایڈے جو دین دے پابند یہ تو حلال و حرام بھی سمجھ لو صرف عبادات جڑا تہن دین دسیا سی نا کہ اللہ رسول نو خوش کر لی جڑے عمل ہے جی ساری عقل دا دخل نہیں وہ نمی نہیں کرنی باقی یہ حلال و حرام دی کی ضابطہ اللہ اکبر ابھی دین دا کمال دے اور دین دی آسانی ہے کہ دو چیزاں تے وکھریاں وکھریاں کرتی ہیں یا حلال دے اے حرام ہے تے درمیان سے ایڈا لمبا چوڑا جڑا مشرق تو مغرب دائرہ جتھے میں تسی ٹہل دے پھر دے دین نو کوئی اعتراض نہیں ایک کوئی مسئلہ سمجھ لو کوئی حلال حرام لبن دی لوڑ نہیں حراماں چ نہیں کتے آ گیا جڑے 5-7 لکھے ہیں باقی خیر ہی خیر حدیث پاک کی ہے ان اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کر دے اگے پھر یہ جڑی گل رسول اللہ دے حوالے نال بھی آئی ہے پھر حضرت ابو الدرداء بھی بیان کر دے ابو سالبہ بھی کر دے سمجھا سنن الکبریٰ جلد دی 10ویں باب کتاب الزہد باب ما لم یذکر تحریمہ ولا کان فی معنی ما ذکر تحریم مما یوکل یشرب کہ جڑی چیزاں کھادیاں پیتیاں جاندیاں انہاں چ اگر دا ذکر حراماں چ نہیں نہ آیا تے نہ حرام والی اودے کوئی گل پائی جاندی ہے وہ تسی اکے واری سمجھ لو حلال ہی حلال ہے چھٹی ہے کڑی مڑی نہیں پوچھنا بیا بکھاؤ آ بکھاؤ ایتھے تانوں آزادی دیتی بھی جو دنیا میں بڑائی تہاڈے لیے ہے جڑے 4 بند کرنے سے کیا مقید اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی بہت اعلیٰ مثال ہے میں آخیا جنت جتوں مرضی کھا پی ایسے ایک درخت دے نیڑے نہ دے ہوں اٹھیا کہ حرام ہی کری جانا حالانکہ کہو کہ اصل و فل اشیاء با اصل سے ساری اللہ دی کائنات سارے لیے حلال ہے سوائے دے کچھ چیزاں روک لے جنت دے درخت دی چنا تو فرمایا ان اللہ عز و جل اللہ حلال اللہ نے کچھ کہہ کے کہتی ہیں حلال وحرم حرام کچھ حرام کہتی ہیں فما حل فہو حلال جو حلال کیا وہ حلال ہے وما حرم فہو حرام جو حرام کیا حرام وما سکت عنہ فہو عفو جہدے بارے چپ رہا بنا حلالاں ذکر وہ معاف ہی معاف ہے جہاں جی چاہے کھا نہ سواب ہے نہ وہ تہاڈی مرضی ہے اگے بہت زیادہ گل کہی حضرت ابدار نے فإن اللہ لم یکن نسیا اللہ کوئی بھول تے نہیں نہ گیا تے بیان کرنا سی تو بھول گیا ثم تلا حاضر وما کان ربک نسیا پھر سورہ مریم دی بھی آیت پڑھی بیچارہ رب بھولدا کوئی نہیں جے حرام کرنے ہوندے تب تے وہ کر دیندا جدوں نہیں نہ کیتے حلال حلال ہے حرام حرام ہے باقی سارے مسکوت ہو جن کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے اس کے لیے بندوں کو آزادی دی ہے زردہ پلاڑ ہے پکا پکاوے ہوں لب دے پھرنا زردہ بکھاؤ پلاؤ بے وقوفاں دے گلا اے کلیہ یاد رکھنا کہ صرف حلال و حرام بیان ہویا باقی جڑا نہیں بیان ہویا وہ بسم اللہ سب ٹھیک ہی ٹھیک ہے بند ہے صفحہ جڑا سی 12 میرا خیال ضروری چیزاں جڑیاں اللہ کی مہربانی نہ بیان ہو گئی کسی بچے دے ذہن بعد جی کوئی ہو تو انشاءاللہ پوچھ لے اللہ توفیق دے بزہد و برا کوش و صدق و صفا سادی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے عبادت جنی مرضی کوشش کر ولیکن میں افضائے بر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگے نہ ود پیچھے رہے بھی بڑی گل ہے تو اگے ودہ پھرنا کہ نہیں انہوں نے کیتا تو میں کرنا شرم کر انہوں نے سمجھ نہیں آئی یا تو دین تو انہوں تو زیادہ اگے نکل گیا اس تو بدعت دین تے اس تو بڑی برائی ہے بے گستاخی ہے خود حضور دے دربار بے حضور نو نہیں یہ سمجھ آئی مینوں ہن سمجھ آئی یا ہے تینوں دین دا زیادہ شوق ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ نو نہیں تاں امام مالک فرماؤندے تیناں جرماں تو باہر نہیں بدعت نہیں ہو سکدا
ایک اللہ نو جھوٹا آندا، اللہ نے آخیا آج میں نے دین مکمل کر دیا، جدوں وہ ہے نہیں تو آنا ہوتے ناقص، اجے مکمل ہی نہیں سی، اللہ نے غلط کیا۔ جی آنا اللہ پورا دستا سی، رسول نہیں پہنچایا تو اللہ تے آندا یا ایھا رسول بلغ ما، پہنچا نہیں، اگر تو نہیں پہنچایا تو حق نہیں ادا کیتا، تو مجرم بنانا چاہنا حضور نے۔ اور جی آپ نے نہیں پہنچایا تو صحابہ کرام امت تک نہیں پہنچایا تو تو انہاں سارا بد بیان ترخائن آنا گل کر کدھر جانا ہے؟ اس تو چھوٹا جا جرم نہیں، تج میں ایک باری تیرے سامنے کیا سی زنا شراب تو بڑا، وہ برائیاں جنہوں بندہ منتا برا کم، یہ دین بنا کے تسی اللہ نو جھوٹا کہہ رہے کہ دین نام مکمل سی، رسولاں نو آندے کہ انہوں نے اس دین دی سمجھ نہیں آئی۔ توبہ، اور اسے تو حدیث پاک چاہتا کہ اللہ نے اہل بدعت تو توبہ نو روک لیا، ہر گناہ گار نو نصیب ہو جاتی ہے، بدعتی نو نہیں نصیب، وہ چکر چ نہیں نکلتا کہ اچھا ہی کام ہے تج کی نہیں سمجھتا، اچھے کام دسن ہی رسول آیا سی، وہ جڑے دس گیا وہ رہ، باقی دنیاوی معاملات سانو تنگ نہیں کیتا، رات دے طریقے علاج مار دے بسم اللہ۔ یہ دنیا جڑی تسی خود بہتر جانتے، حدیث سناتی اور حلال و حرام لی کہتا بھی حرام نہیں تو کھاؤ پیو، انگور کھاؤ کیلے کھاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ رکھ لو نا بیٹا۔ الحمدللہ السنن الکبریٰ لکھتا ہے، ہاں کی پڑھنا سی 10ویں جلد 12واں صفحہ، السنن الکبریٰ للامام المحدثین الحافظ الجلیل ابی بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی رحمہ اللہ، الجزء العاشر 12 صفحہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد، عمرے دا پروگرام اگر اللہ نو منظور ہوا 9 اپریل نو، کچھ رکاوٹاں جیاں نظر آؤندیاں اللہ دور فرمائے، تو جمعے رہ گئے تھوڑے، ذمے سارے جڑے نا وعدے وہ 3 بندیاں دے میرے سر ہے، تو اس تو پہلی اپیل تے ایک بچی دی شادی ہے، تو اس بچی دی شادی واسطے اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے تے اج پھر کے نہ کٹھا کر دیو، دن رکھ لیا انہوں نے، اور میرے سارے تے یہ سویرے بیچارہ آیا سی جاندہ مولانا میرے پلے شاید خدا دی کوئی نہیں ہونا، مہمانوں دے ترلے میں بچیرے کیتے بناؤ، لوگ بعد نہیں آتے آتے نہیں آنا ہی آنا، اس تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے تے کر دیو اس بچی واسطے، اللہ اجر دے گا۔ تسی یہ خیال کریا کرو جڑا حدیث پاک جانا جو کوئی مومن دا دل خوش کردا حضور نے فرمایا میرا کردا، اور جڑا میرا دل خوش کردا وہ تے اللہ دا کردا۔ ایک امتی حضور دا جڑا خوش ہو جائے، رسول اللہ خوش ہو جائے تے ہور اساں کی لینا، اللہ توفیق دے کر دیو ایک کم، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ حج اور عمرہ کے بارے میں میرا لکھا ہوا کتاب کاری فقیراللہ صاحب سے حاصل کریں، عمرہ پر جانے والے حضرات، یہ لے لو حج مسنون جان، جڑے نہیں جا رہے وہ بھی لے لینا، کبھی اللہ تعالیٰ نصیب کرو گا۔ مارد کا ماں نام عفت بھی انہیں سے حاصل کریں، یہ رسالہ بھی خواتین دا آ گیا، یہ بھی لو۔ ڈاکٹر عابد مسعود صاحب نے لکھا انہوں دی ہمشیرہ بیمار ہے تو بچہ دے کے گیا سے انشاءاللہ دعا کر رہی نماز۔ کسی ایک مسجد میں مقررہ وقت کے علاوہ دوسری جماعت ہو سکتی ہے، وضاحت کرن بیان شرارتاں کرنے والی گل ہے، پہلی جماعت دی قدر گھٹاؤنی ہوئے تے دھندا شروع رکھو، بیک ہوگی تو ہور آ کے جماعتاں کریے، یہ بالکل غلط گل ہے۔ یہ انہاں مسجداں ٹھیک ہے جتھے آؤندے آ لوگ ترے جاندے، کوئی مسافر خانہ اسٹیشن وغیرہ تے جتھے باقاعدہ اذان ہوندی ہے امام ہے اتنے دوسری جماعت بالکل یقین جانا ہے، ہاتھی سوئی چ لگاؤندے ہیں لوگ، کوئی دین چا جواز نہیں، ظلم کرتے اپنی اپنی پڑھو، ایڈا جماعت دا شوق سی پہلا آؤندے، ورنہ اس اذان اور اقامت دی کی قدر رہو، کوئی انہوں دے پلے دلی اللہ مال بنی جائے۔ تو یار حوالہ جڑا دیں وہ ہے کہ کسی نے فرض دوسری باری وہ جماعت نہ پڑھے، بناوٹی گلا نہیں جماعت ہونی چاہیے، یہو جہ لوگوں کو چاہیے پہلی جماعت دی قدر کر، آ جایا کر۔ کی لکھا سی کل ٹی بڑے کالم صاحب فرما رہے تھے کہ ذبح والے جانور کا خون حرام ہے، یہ اگر آپ کے ہاتھ کو لگ جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے، تک جس چھری سے ذبح کیا جائے وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ ٹھیک ہے، اس عالم میں دین نے اس کے ود دم قرآن چاہتا نا خون حرام ہے، وہ تو انہوں لوگوں نے سمجھ لیا، بہت امام عالم یہی ہے کہ خون ناپاک ہے، جسم نو لگ جائے کپڑے نو لگ جائے تو پھر نماز نہیں ہوندی، مگر صحیح گل ہے کہ حرام ہے ناپاک نہیں، حیران نہ ہوئے، حرام ہونا ہو رہا ناپاک ہونا ہو رہا، بھنگ دے پتے میں دیو پائی پھر ناپاک کوئی نہیں ہے، ایک صاف ستھری شاید پینا انہوں نے کوٹ کے جڑا حرام،
حرام چیزاں وکھریاں افیون نہیں ہوئے کول تواڈے حرام ضرور ہے ناپاک نہیں اس تو شراب بھی ہوئے ڈرنا نہیں وہ بھی صرف حرام ہے پی نہیں سکتے کپڑے نہیں لگ جائے ڈاکٹر آپریشن کر دینا لگی ہوئے نماز پڑھ کوئی ڈر نہیں نجس اور طاہر الگ کیٹیگریاں اور حلال حرام بھی الگ ہے تو خون حرام ضرور ہے پی نہیں سکتے کھانے مگر بدن نو لگا ناپاک اور یہ دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانور ذبح کیتا انہوں صاف کیتا صرف خون ہی نہیں علائش بھی جڑی سی نا بکری دی نال ہی لگی سی ادا ہی نماز انہوں نے پڑھی حرام کیا کرو ناپاک نہ کیا کرو ناپاک لی کوئی دلیل چاہیے حرام لکھا تو انہوں حرام تک ہی رہن دو جے نالے بھی کہتا کہ ناپاک بھی ہے پھر تو انہوں حق ہے کہ انہوں ناپاک کو ورنہ خلق خدا نو چنگی جی نہیں پانا چاہیے اما ایسا رضی نے فرمایا کڈی شاید جنوں ہر کوئی آدھا بدن لگ گیا آدمی دا مادہ فرماؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مباشرت تو بعد اگر تر ہوں تو دھو لیں گے انہوں کی تھان یہ بھی نہیں کپڑا پورا بدلنا کئی تو بےچارے سارے کپڑے بدل دینا مباشرت کر بیٹھے ہیں جی کوئی جرم ہو گیا نہیں انہوں کی دھو لیا اور اجے آدھے جس طرح سی وہ داغ کہ اتوں دھوتا نماز پڑھاؤ اور جی خشک ہو گیا ہوں سی پھر دھوندے بھی کوئی نہیں سی میں اس طرح تھوڑا جہا رگڑ دینی سی وہ کرا لے جاتا سی ناپاک نہ میں ہر شے نو کیا کرو حرام حلال لگ گیا ناپاک اور جڑا پاک ہونا لگ گیا تو یہ خون حرام ضرور ہے ناپاک ہونے کی نہیں کوئی لکھا جائے 23 مارچ بروز منگل مغرب کے فوراً بعد سپورٹس کمپلیکس امن آباد نزد مدنی چوک میں اوریا مقبول جان اہم موضوع پر خطاب کریں گے ضرور تشریف لائیں یہ اوریا مقبول صاحب نے 2 کالم میں ساتھی نے دیتے تھے افسوس ہے کہ ویسے میرے کسی پہن وہ فوٹو سٹیٹ کرا کے بالکل تقسیم کرو صدقہ جاریہ ایک تے انہوں نے لکھا انہیں پچھلے زمانے جی لکھا آج پھر شائع کیتے مشرک بیتی گستاخ سارے احان سے قرآن انہیں کہا کیوں جڑا چاہتا ہے بم مار دینا فلانا گستاخ رسول ہے فلانا بج امت برباد کیوں کر لگے اگے کنے ملک تھی اسی طرح سپین اور بغداد وغیرہ برباد کرتے کوئی خدا دا خوف کرو کہ مسئلہ علم نہ کر لو انہیں آخیا تھوڑیاں اپنی مجلساں اور مسجداں جہاں تقریراں انہوں کی ریکارڈنگ سنائی جائے تو اسے لگ نہ لگتا ہے ملک میں ہور کی ہونا ٹی وی تے آ کے جھوٹ بولتے جی نہیں اسی ایک دوسرے محبت کے جھوٹے اتنے تھی اگ لاؤ جے اتنے آ کے نیک بنتے تو زیادہ امت کی بربادی قصور یہاں ملاواں کا ہی یہ انہوں نے اپنے اپنے دائرے بنایا انہوں منتے رہتے اپنی پیڑاں کی اور نہیں چاہتے بھی مسلمان کٹھے ہو اگر تسی بریلیاں دی مسجد جاؤ اتنے آن شیعہ دے تو انہوں آپ پتا لگ جانا بھی یار سارے بہتان ہیں کوئی بھی اداں دی گل نہیں کرتا اگر ہوگی تو علم دی گل ہے وہ تھوڑا بہت اختلاف برداشت کرنا پہنتا وہی ہوں کہتے آتی نہیں ایک گل سمجھ فرق پی سکتا تو یہ اوریا جان صاحب کے کالم چھپا کے ونڈو تو یہاں کا بیان بھی سنو بہت درد دل رکھنے والا مسلمانوں کی خیر خائی پڑا یہ اچھا کیتا کہ نے لکھا 23 مارچ بروز منگل مغرب کے فوراً بعد سپورٹس کمپلیکس میں سمن آباد نزد مدنی چوک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون خیر نہ رکھے اللہ